ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو ہرگز نہ تو ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری یعنی تمہاری نیت اس رب تک ضرور پہنچتی ہے. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. اس کا پہلے آپ بیک گراؤنڈ سمجھیں، پس منظر اور پیش منظر سمجھیں. یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی، نزول کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے. دیکھیے، قربانی کوئی صرف اس امت کو نہیں، قربانی کا حکم صرف اس امت کو نہیں رہا بلکہ اگلی تمام امتوں کو قربانی کا حکم رہا ہے. آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے اگر شروع کریں گے تو ان کے بیٹوں کو قربانی کا حکم ہوا تھا، حابیل و قابیل کو. تو قابیل نے بھی قربانی کی تھی اور حابیل نے بھی. حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی، قابیل کی نہیں ہوئی تھی. آپ لوگ تقریروں میں سن چکے ہیں کہ پہلے قربانی کی قبولیت کا معاملہ یہ تھا کہ دنیا ہی میں پتہ چل جاتا تھا کہ قربانی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. جب حابیل نے ایک جانور ذبح کیا اور قابیل نے بطور قربانی کے کچھ دانے صدقہ کیے، تو ہوا یہ تھا کہ اس وقت سسٹم کیا تھا کہ جب کوئی قربانی قبول ہو جاتی تھی تو اس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ ایک آگ نما ہوا آتی تھی اور اس مذبوحہ ذبح کیا ہوا جانور کو آگ لے جاتی تھی. یہ قربانی کی قبولیت کی علامت ہوتی تھی. ہم آپ کو صرف بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قربانی صرف اس امت کی نہیں بلکہ دوسری امت میں بھی قربانی رہی ہے، صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، مگر ہاں الگ الگ انداز سے. پھر یہ قربانی کا معاملہ دھیرے 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 چلتا رہا. بات یہاں تک آ گئی کہ اب جانوروں اور اس سے نہیں کام چلے گا، اب انسانوں کی بھی بلی چڑھائی جائے گی. پچھلی دور جاہلیت میں ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں کو بلی چڑھاتے تھے معبودان باطل کے سامنے، بھیڑ چڑھاتے تھے لوگوں کی. آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنے ہوں گے کہ دریائے نیل اپنا پانی اس وقت تک نہیں جاری کرتا تھا جب تک کہ کسی بچی کو اس میں ذبح کر کے پھینک نہ دیا جائے یا زندہ ڈال نہ دیا جائے. اس وقت تک چونکہ لوگوں کو پانی کی سیرابی کی، کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی تھی سینچائی کے لیے، اور دریائے نیل اپنا پانی اس وقت تک اوپر نہیں چھوڑتا تھا جب تک کہ کسی بچی کو اس میں زندہ کاٹ کے پھینک نہ دیا جائے یا زندہ پھینک نہ دیا جائے. یہ سسٹم تھا. مطلب یہ ہے، ہم آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قربانی یہ ایسی چیز ہے، یہ سسٹم چلا آیا. اچھا، دور جاہلیت میں کفار کیا کرتے تھے، جس کی طرف یہ آیت کریمہ اشارہ ہے. کفار یہ کرتے تھے کہ دور جاہلیت کے کفار اپنی قربانیوں کے خون سے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو آلودہ کرتے تھے، اور اس آلودہ کرنے کا مطلب کعبہ معظمہ کی دیواروں میں جانور کو قربانی کرنے کے بعد اس کے خون کو پوتتے تھے، لگاتے تھے دیوار میں، اور سمجھتے یہ تھے کہ یہ قرب کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کی رضا کا ایک ذریعہ ہے، یہ سمجھتے تھے. جب یہ کرنے لگے اور پھر مسلمانوں کو قربانی کا حکم ہوا تو اللہ نے صاف صاف کہہ دیا، اے لوگو لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. اے لوگو یاد رکھو، اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس پروردگار تک ضرور پہنچتی ہے. پرہیزگاری سے مراد نیت. یاد رکھیے، ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں یہ ظاہری قربانی ہے. یہ گوشت اور یہ خون، یہ پوست، یہ چیزیں نہیں پہنچتی اللہ تک. وہ آپ کے اور ہمارے دل میں جو ہے، جو ہم نے نیت کیا ہے، جو ہمارا تقویٰ ہے، وہ پہنچتا ہے اللہ کو. ایک چیز یہ. دوسری چیز ہم آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہیں گے، قربانی ہے کیا، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے. پتہ اس قربانی نے پوری کائنات کے بنی آدم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. ہم نے آپ کو تھوڑی سی مثالیں پہلے دے دی اپنی گفتگو میں.
جب یہ قربانی جانوروں کے ذریعے ہونے لگی تو یہ قوم بنی آدم، یہ انسانی مخلوق پہ اس قربانی نے بہت بڑا احسان کیا، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ لوگ اپنے معبود باطل کے سامنے انسانوں تک کی بلی چڑھا دیتے تھے، یہاں تک معاملہ تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے لٹایا اور پھر جنت سے جب دمبا آیا اور آپ نے اس کو ذبح کیا، یعنی اس کی جگہ پہ جب جانور کا سسٹم چالو ہوا تو جہاں انسان کو معبودان باطل کے سامنے دور جاہلیت میں لوگ یہاں تک کرتے تھے کہ اپنے معبود باطل کے سامنے جانوروں کے انسانوں کی قربانی دے دیتے تھے، انسانوں کو بھیٹ چڑھاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اتنا پسند فرمایا کہ بجائے اس کے کہ لوگ اپنے انسانوں میں سے کسی کو اپنے معبود باطل کے سامنے قربان کرے، اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں، اب کوئی بھی انسان قتل نہیں ہوگا۔ محمد عربی نے پیغام دے دیا کہ اب انسان کی جگہ پہ جانور کی قربانی ہوگی، اب جانور ذبح کیا جائے گا۔ کہیں نہ کہیں یاد رکھیے کہ قربانی یہ انسانی تحفظ کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے کہ بجائے انسان کے جانوروں کو قربان کیا جانے لگا۔ تو قربانی اللہ حقیقت میں انسان پر اللہ کی بے شمار نعمتوں اور انسانی جان و مال کا شکرانہ ہے۔ مثال کے طور پر جانور کی قربانی کی ایک اہم حکمت انسانی جان کا تحفظ ہے۔ پہلے معبود کے نام پر انسان کی جان کی بھیٹ چڑھائی جاتی تھی، جیسا کہ بعض وحشی قبائل میں آج بھی رائج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے انسانی قربانی کو جانوروں کی قربانی سے بدل دیا گیا، ورنہ آج بھی نہ جانے کتنے لوگ معبود باطل کے سامنے قتل کیے جاتے ہیں۔ دوسرا ذریعہ، اللہ تعالیٰ نے جو جانور ہمیں دیا ہے وہ شکرانے کے طور پر ہم اس کو ذبح کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر انسان جانوروں سے محبت کرتا ہے، اس مخلوق سے محبت کرتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری قربانی میں کام آتا ہے، ورنہ یہ کہاں پتہ نہیں بے آب و چارہ کہاں پہ چر چکا ہوتا، یا کہاں کس جگہ یہ جانور برباد ہو چکا ہوتا، کوئی اس کا حال پوچھنے والا نہ ہوتا۔ یہ بھی ایک انسانی اقدار کی ایک پہچان ہے، انسانی اخلاق کی ایک پہچان ہے، اور اس جانور کے ساتھ اگر کچھ انس اور محبت انسان کو ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہماری قربانی میں کام آتا ہے۔ تو جہاں انسان اپنے بچے اور انسان ایک دوسرے انسان کا خیال رکھنے لگا، وہی جانوروں کے بھی حقوق اور اس کی کہیں نہ کہیں اس جانور کی جان اور اس کی خوراک، ان تمام چیزوں کی انسان حفاظت کرنے لگا۔ دیکھیے بڑی لمبا معاملہ چل سکتا ہے، میں زیادہ اس سلسلے میں نہیں جاؤں گا، اتنا کہنا چاہوں گا کہ قربانی جس طریقے سے کہیں نہ کہیں یہ قربانی تمام مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم کے اندر لاتی ہے، اس کے ذریعے پوری دنیا میں لوگ انہی مخصوص دنوں میں قربانی کر رہے ہیں۔ یہ قربانی، اس کا فائدہ اس سے یہ ہے کہ مال سے محبت کم ہوتی ہے، انسان کے اندر سے کنجوسی ختم ہوتی ہے، انسان کے اندر سے بخل ختم ہوتا ہے، انسان کے اندر راہ خدا میں کچھ صدقہ کرنے کا جذبہ یہ قربانی پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھیے اس قربانی میں ایک نہیں بہت ساری حکمتیں ہیں، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ پھر اس سلسلے میں کبھی بھی بات ہو تو ہم قربانی کی حکمت، اس کے فلسفہ، ان تمام چیزوں کو لے کر آپ کے سامنے ضرور یاد رکھیں گے۔ نہ قربانی صرف یہ بات ہے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو دیکھیے کہ وہ 70 سال کی عمر میں اور اتنے سالوں تک تمنا کرنے کے بعد ایک بیٹا حضرت اسماعیل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم پر اس کو ذبح کرنے کے لیے چلا جانا، اور پھر جو آپ لوگوں نے تقریروں میں سنا ہوگا کہ آپ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بے آب و گیا بغیر دانا پانی کے میدان میں چھوڑ آتے ہیں۔ اس طرح کی مصیبتیں جھیلنا، 70 سال کے بعد کوئی اولاد ملے اور اس کو جنگل میں چھوڑ آنا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کو صبر، تحمل اور راہ خدا میں ایثار اور قربانی کا جذبہ یہ قربانی پیدا کرتی ہے۔ یہ واقعہ، یہ سنت ابراہیمی ہم لوگوں کے درمیان کہیں نہ کہیں مصیبت کے وقت، آزمائش کے وقت میں ثابت قدمی رہنے کا ایک درس یہ قربانی دیتی ہے ہمیں۔ یہی وجہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے محبوب سے جب صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے، حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ایک پیاری سنت کا نام قربانی ہے۔ اور اس میں کیا ملتا ہے ہمیں؟ کہا جو جانور تم ذبح کرتے ہو اس کے ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملتی ہے، اور اگر وہ جانور بھیڑ یا دمبا کی شکل میں ہے تو اس کے جسم پر جو اون ہوتا ہے اس اون کے صدقے، ہر اون کے صدقے تمہیں ایک نیکی ملتی ہے۔ قربانی کی بڑی فضیلت آئی ہے، مسائل اور تمام چیزیں ہم نے اپنے اعتبار سے کوشش کی، پھر انشاءاللہ اگر اس سلسلے میں موقع ملے گا تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہرحال بولنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش بھی ہو تو استغفار کریں، استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
प्यारे दोस्तों, मेरी आवाज किसी तक पहुंचे या ना पहुंचे, किसी के दिल पर असर करे या ना करे, मैं कोशिश करके अपने हिस्से का फर्ज अदा करता रहूंगा। अगर आपको भी मेरी कोशिश अच्छी लगे तो इस पैगाम को अपने दीगर दोस्तों तक फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जरूर पहुंचाइएगा। न्यूज़ चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक